سردار شہدائے پاکستان سید عارف حسین الحسینی کی مظلومانہ شہادت کے بعد بانیان پاکستان کی اولادوں پر سرزمین پاک تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ 22 سال تک انہیں بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر چن چن کر گولیوں سے بھونا گیا۔ اس مکتب کی ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتیں بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگائیں۔ ہماری ماؤں کی کوکھ میں موجود بچوں تک پر رحم نہ کھایا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان مکتب تشیع کی مقتلگاہ بن چکا تھا۔ ایک دن میں درجنوں جنازے اٹھائے جاتے۔ حد تو یہ تھی کہ جنازے اٹھانے کے لیے مردوں کے بجائے خواتین کو میدان میں آنا پڑا۔ پارا چنار 5 سال بے رحم طالبان کے نرغے میں رہا۔ کوئٹہ، مستونگ، کوہستان اور جگہ جگہ ہمارا قتل عام ہوا۔ کراچی شہر وقت کی فرعونی شدادی اور یزیدی قوتوں کے ہاتھوں یرغمال تھا۔ روزانہ صبح، دوپہر اور شام شیعہ علماء، ڈاکٹرز، انجینئر، صحافی، وکلاء، تاجر، طلبہ، اساتذہ سر عام خاک و خوں میں غلطاں کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی آواز بلند کرنے والا نہ تھا۔ ایک خاموشی تھی جو ملی غیرت اور حمیت کو روزانہ نگل رہی تھی۔ قوم بحیثیت مجموعی سیاسی بے بصیرتی کی چادر تانے سو رہی تھی۔ قوم میں تقسیم در تقسیم پروان چڑھ رہی تھی۔ وطن عزیز استکباری قوتوں کا تختہ مشق بنا ہوا تھا۔ بزدل حکمران درندہ صفت دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور تھے۔ یہ سارے مظالم صرف اس بنا پر رواں تھے کیونکہ اس ملک کی سب سے طاقتور قوم یعنی مکتب اہل بیت کمزور اور ناتواں ہو چکا تھا۔ ایسے میں ضروری تھا کہ پاکستان میں مکتب تشیع قدرت مند اور منظم ہو تاکہ داخلی اور خارجی معاذوں پر دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ ایسے میں ملک کی سلامتی اور وقار کی بحالی کی خاطر سرزمین پاکستان پر فکر خمینی اور طرز حسینی کے پیروکار چند مخلص، متدین، باعمل مجاہد اور شجاع علماء اور وطن عزیز کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ چند باوفا جوان اکٹھا ہوئے اور انہوں نے ظلم سے ٹکرانے، عالمی استعماری قوتوں کے ناپاک عزائم کو خاک نشین کرنے، وطن عزیز کی سربلندی اور استحکام کی خاطر کراچی تا خیبر اور کوئٹہ تک گلگت، ملت پاکستان کو بالعموم اور ملت جعفریہ کو بالخصوص متحد کرنے، وحدت کی لڑی میں پرونے اور اسلام کی نشاط ثانیہ کی بحالی کا بیڑا اٹھایا، اور اس طرح شہداء کی مقدس سرزمین پاکستان پر مظلوموں کی ایک پائیدار آواز مجلس وحدت مسلمین پاکستان نے سن 2009 میں جامع بعثت رجوع سادات میں جنم لیا۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہے جس کا اولین مقصد دین کا احیاء اور مملکت خداداد پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے عملی کوشش کرنا ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے عملی جدوجہد، مختلف ادیان و مذاہب اور مسالک کے مابین روابط اور ہم آہنگی کا فروغ، تعلیمات قرآن محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں امام حسین کے ذکر اور افکار کا فروغ اور اس کا تحفظ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احیاء اس کا نصب العین ہے۔ MWM کی تشکیل سے پہلے والی صورتحال مکمل طور پر ذہن میں رہے تو تب اس عرصے میں آنے والی پیش رفت اور تبدیلیاں نظر آئیں گی اور احساس ہوگا کہ سب کچھ خود بخود نہیں انجام پایا، بلکہ ان اہم نتائج کے حصول کے لیے رہنماؤں، کارکنان اور مجلس کی حمایت کرنے والے عوام نے مل کر قربانیاں دی ہیں، اور جس سرزمین پر دشمن ملت تشیع کو اجتماعی میدان سے نکال کر دیوار سے لگا دینے پر مطمئن ہو چکا تھا، اسی میدان میں شیعہ قوم ایک ایسی قدرت کے ساتھ اتری ہے کہ تکفیریت کو تنہا کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تکفیریت کے مرکز سے اندرون ملک ان کے اشاروں پر چلنے والے حکمران، سیاستدان اور تکفیری سہولت کاروں کو کئی مواقع پر ذلت اور رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ بیرون ملک شیعہ حضرات بھی اندرون ملک اکثریت کی طرح اس وقت جس پاکستانی شیعہ جماعت پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور اس سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، وہ واحد قومی جماعت مجلس وحدت مسلمین ہے، اور یہی دشمنوں کی آنکھ کا کاٹا ہے۔ ہم چاہتے ہیں گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان کے حالات بدل جائیں، ظالم حکمرانوں کے بدلے عادل حکمران آئے، جہالت ختم ہو جائے، علم کا نور پھیلے۔ ہمیں مسلکوں کے زندان سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں مسلکوں کی دیواروں کو گرانا ہوگا، ہمیں اس علاقے کے عوام کے حقوق کی خاطر ایک ہونا ہوگا۔ ہم اکٹھے اگر ہو گئے واللہ بخدا اس دھرتی پر ظلم باقی نہیں رہ سکے۔ ہم مظلوموں کے ترجمان ہیں، ہم مظلوموں کی زبان ہیں، ہم مظلوموں کی فریاد ہیں، ہم مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اپنے خون کے آخری قطرے تک۔ خبردار، ہم نے مسکین نہیں بننا، بے چارہ نہیں بننا، ہم نے اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدل کر ظالموں کے ایوانوں کو سرنگو کرنا ہے، ظالموں کے تختوں کو اچھالنا ہے، ان کے تاجوں کو اچھالنا ہے۔ ہم نے آج ہم یہاں اعلان کرتے ہیں اس خطے کے غیرت مند وطن کے بیٹوں کا پاکستان کی کسی طاقت کو استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان بنایا تھا
दुश्मन सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ साजिशें और प्रोपेगेंडे करता है। हमें इन गुज़िश्ता 10 सालों पर मुहित इसकी जद्दोजहद और इसके समरात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और बेहतरी के लिए मजीद जद्दोजहद करनी चाहिए। सफ़र तुलानी और रुकावटें बहुत हैं। दर्दमंदों को नसीहतों और मशवरों के साथ साथ अपने हिस्से का बोझ भी उठाना चाहिए ताकि सफ़र तेज़ी के साथ दुरुस्त सिमत पर जारी और सारी रहे। कायदे आज़म व शहीद कायद के ये बाइखलास फर्जंद जिन्होंने रात दिन की मेहनत से मजलिस वहदत को इस मुकाम पर पहुँचाया कि फ़कत मिल्लत तशय्यो ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सहारा और खिदमत गुजार बन चुकी है और अपने हमवतनों के साथ मिलकर दुश्मनान इस्लाम और पाकिस्तान को हर मैदान में रुसवा और ज़लील भी कर रही है और वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की और अदालत इलाही के क़याम में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात की नज़रियाती बुनियादें बहुत मजबूत हैं, विजन और मिशन भी वाज़ेह है, इसकी तरफ हरकत भी तेज़ी से जारी है। हर शोबा रफ्तार में तवाज़ुन का बाइस बनता है। तमाम शोबों की तरफ हमारी निगाहें बराबरी की बुनियाद पर नहीं बल्कि अदल की बुनियाद पर मरकूज होनी चाहिए ताकि इस सारी मजमूई हरकत में तवाज़ुन बरकरार रहे। आवाम में जड़ें मजबूत करना, आइडियल इदारे बनाना और हर फील्ड में इस फील्ड के माहिरीन और मुतखस्सिसीन को जज्ब करना दरहकीकत ये ऐसी मुस्तहकम बेस और बुनियाद है जिस पर सदियों पर मुहित तवील जद्दोजहद की इमारत खड़ी की जा सकती है।